حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جس کو انگلش میں آپ جینیس کہتے ہیں، جینیس۔ الکیس، ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا آج کا مسلمان حقیقت سے غافل ہے؟ دیکھیں، بالکل غافل ہے۔ پوری مسلمان امت جو ہے سوئی بھی ہے، غافل ہے، اور یہ بات صدیوں کی ہے۔ پھر یہ فیصلہ اس نے جان بوجھ کر کیا ہے کہ میں نے غافل رہنا ہے، میں نے جاگنا نہیں ہے۔ مسلمان قوم نے متحد ہو کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے جاگنا نہیں ہے، ہم نے غافل رہنا ہے۔ پھر اس مسلمان امت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا رخ دنیا کی طرف ہوگا، آخرت سے ہم غافل رہیں گے، آخرت کے نتائج سے ہم غافل رہیں گے۔ اور پھر اس مسلمان امت نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے آخرت کی زندگی پر، ہمیں یقین ہے دنیا کی زندگی پر۔ تو یہ وہ حقائق ہیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور یہ بہت دیکھیں، اگر دنیا کی زندگی کا دھوکہ آپ کو لگ گیا، یعنی اس کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا، تو آخرت تو آپ سے ہاتھ سے گئی، اور اس کا تو آپ کو یقین بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہمارے بارے میں کہ یعلمون ظاہر من الحیات الدنیا وہم عن الآخرت غافلون، کہ یہ آج کا مسلمان جو ہے یہ ظاہر دنیا کے بارے میں تو جانتا ہے، یہ 5 لاکھ ہیں، یہ 5 کروڑ ہیں، یہ 5 ارب ہیں، یہ بنگلہ ہے، یہ گاڑی ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس کے بارے میں تو یہ جانتا ہے، پیسے آ رہے ہیں، پیسے نہیں آ رہے۔ آخرت سے یہ غافل ہے آج کا مسلمان۔ تو یہ دیکھیں، اس میں ایک دھوکہ اگر لگ گیا آپ کو ظاہر کا، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دنیا اور آخرت آپ کی خراب ہو گئی، کیونکہ جب آپ دنیا کا دھوکہ لگ جاتا ہے نا، کہ دھوکہ کیا کہ یہ حقیقت ہے، اس کا فائدہ یا اس کا نقصان، تو پھر آپ کا رخ آٹومیٹکلی ظاہر کی طرف ہو جاتا ہے، پھر آپ ظاہر کے لیے زندگی گزارتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے داعی اس شخص سے اپنا رخ پھیر لو جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ تو دنیا کی زندگی، دیکھیں یہ ایک بنیادی بات ہے، دنیا کی زندگی کا جب دھوکہ آپ کو لگ جاتا ہے، اس کی علامت کیا ہوگی؟ آخرت آپ کو یاد نہیں رہے گی، قبر بھی یاد نہیں رہے گی، جو کہ پہلی منزل ہے زندگی کی، آخری کی زندگی کی۔ تو آج کا مسلمان آخرت پہ یقین نہیں رکھتا، بلکہ میں اگر یہ کہوں باطن پہ یقین نہیں رکھتا، یعنی جو بھی باطن ہے، جو چیز اس کو نظر نہیں آ رہی تو اس پر اس کا یقین نہیں ہے۔ تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، جو چیز نظر نہیں آ رہی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی حقیقت کائنات کی، واحد حقیقت ذات باری تعالیٰ کی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں، حقیقی وجود تو کسی چیز کا نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا ارادہ ہے، اور اللہ نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے۔ تو یہ ہماری ایک مطلب غفلت ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو موضوع میرا یہی ہے کہ حقیقت سے ہم لوگ غافل ہیں، اس کے نتائج ہوں گے، یعنی جو سوچ بھی آپ بنا لیں، اس کے سب سے پہلے نتائج آپ کو دنیا میں ملیں گے، اچھے یا برے۔ اگر آپ غافل نہ ہوئے تو آپ کو اچھے نتائج ملیں گے، آپ ایک خوشحالی کی کیفیت میں آ جائیں گے، اطمینان اور سکون کی کیفیت میں آ جائیں گے، اللہ کی رحمت کا آپ کو سایہ ہوگا، اور آپ کو کوئی فکر نہیں ہوگی، دنیا کی فکر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دنیا چھوڑ دیں گے، فکر نہیں ہوگی، مکان ہے نہیں ہے، نوکری ہے نہیں ہے، پیسے ہیں نہیں ہے،
بچے ہیں نہیں ہیں، شادی ہے نہیں ہے، کوئی بات نہیں، جو بھی ہے آپ کو فکر نہیں ہوگی، فکر ہوگی آپ کو حقیقت کی، کیونکہ آپ حقیقت میں جو آپ نظر آ رہے ہیں وہ تو آپ ہیں نہیں. یہ بھی مسئلہ ہے نا، جو آپ نظر آ رہے ہیں، جو آپ کا نام ہے، آپ کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک نام رکھ دیتے ہیں، جیسے کہ کسی بھی چیز کا آپ نام رکھ دیتے ہیں. تو مطلب کتے کا آپ کوئی نام رکھ دیں تو وہ ہوتا تو کتا ہی ہے، اس کی حقیقت تو کتا ہی ہے، آپ بے شک جتنا بھی اچھا نام رکھ لیں اس کا. تو آپ کا نام سے کوئی بات نہیں ہے، آپ تو ایک امر ربی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھونکی ہوئی روح ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بھجوایا، آخرت کی کامیابی کی کوشش کے لیے بھجوایا ہے. لیکن اگر آپ اس سے غافل ہیں حقیقت سے تو پھر آپ نقصان میں ہیں. آپ جو ہے پھر ظاہر کے لیے زندگی گزاریں گے اور ظاہر ہی کے لیے آپ کے جینا مرنا ہوگا، تو یہ بڑی پریشان کن بات ہے. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جس کو انگلش میں آپ جینیس کہتے ہیں، جینیس. الکیس، ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہے. تو ہم تو زندگی کے لیے، ساری دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. ہر شخص، بچہ ہو وہ 2 سال کا بچہ ہو یا 5 سال کا یا 20 سال کا یا 40 سال کا جوان ہو یا 80 سال کا بوڑھا ہو، 70-80 سال کا، آپ دیکھ لیں بوڑھوں کی باتیں بس دنیا کی ہوتی ہیں. تسبیح گھمانے سے تو کوئی دیندار نہیں بن جاتا. تو دیکھیں اس کا نقصان ہوگا. میں آپ کو صرف یہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا. اگر صحیح سوچ آپ نے نہ اپنائی تو اس کا آپ کو زندگی میں بہت نقصان ہوگا، اور آخرت کا عذاب یا ثواب یہ تو بہت بڑا ہے. ثواب بھی بہت ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، لیکن شدید عذاب بھی ہے. تو اچھا، اس کے بعد آپ، میں نے گزشتہ سبق میں کہا تھا کہ آپ اس زندگی کے بعد جائیں گے، زندگی آپ کی شروع ہو جائے گی، قبر کی زندگی اسے کہتے ہیں. ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ قبر کیا ہے. قبر وہ اس مٹی کے گڑھے کا نام نہیں ہے، عالم قبر ہے. عالم، جیسا کہ عالم ارواح ہم کہتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے عالم برزخ ہے. قرآن میں ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، دوبارہ زندہ ہونے تک یہ عالم برزخ میں رہیں گے. روح چلی جاتی ہے عالم برزخ میں، اس پہ عذاب بھی ہوتا ہے، ثواب بھی ہوتا ہے. معاملہ یہاں بھی اگر روح کو آپ نکال لیں تو پھر تو جسم پہ تو کوئی اثر نہیں ہوگا نا. یعنی کوئی انجیکشن اگر مردے کو لگائے تو وہ کوئی تاثر نہیں دے گا آپ کو. کوئی انجیکشن، ویسے تو بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں انجیکشن سے، بڑے منہ بناتے ہیں، بچے رو دیتے ہیں. تو اس وقت بھی ہماری جو روح ہے، روح کی وجہ سے ہمیں احساس ہوتا ہے زندگی. تو یہ ظاہر کی زندگی ختم ہو جائے تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ کی دوسری زندگی شروع ہو جائے گی، وہ قبر کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے. عذاب یا ثواب یہ وہاں پر ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے، اس کو وہ آپ سمجھ سے بالا تر چیز ہے، کیونکہ وہ محسوسات سے تعلق نہیں رکھتی. جو چیز بھی آپ کی ذہن کی حد سے باہر چلی جائے وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ حقیقت نہیں ہوگی، اصل حقیقت وہی ہے. اس وقت بھی اصل حقیقت وہ ہے جو نظر نہیں آ رہی آپ کی. اس وقت بھی آپ یا پریشان ہیں تو آپ کی پریشانی، آپ اگر آپریشن، یعنی پریشانی کا آپریشن ہوتا ہے، ڈاکٹر کرتے ہیں کہ بھئی یہ شخص پریشان ہے، ڈاکٹر کے پاس بڑا اچھا سرجن ہے، ڈاکٹر صاحب میری پریشانی آپریشن کر دو، یہ پریشانی نکال دو. ایسا تو نہیں ہوتا. پریشانی تو نظر تو نہیں آ رہی ہے، خوشی بھی خوش ہے،
پریشان اور خوش، وہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، لیکن یہاں بھی آپ دیکھ لیں ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال قبر کی میں بات کر رہا تھا، قبر ایک مقام ہے جہاں پر ارواح رہتی ہیں قیامت تک، ایک وقفہ ہے، زندگی ہے وہاں بھی، اور زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، عذاب یا ثواب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنگ حضرت حمزہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ہاں چچا تھے، تو غزوہ احد میں وہ شہید ہو گئے۔ حضور نے فرمایا وہ جنت کے پرندوں کے پپوٹوں میں ہے، اس کی روح جو ہے جہاں چاہے چرتی ہے پھرتی ہے، لیکن وہ سمجھ میں نہیں آتی ہماری زندگی، جنت میں ہے۔ ایک صحابی تھے، میرے خیال سے غزوہ بدر کا معاملہ تھا یا جو بھی تھا، تو ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، ہونے والی تھی، حضور تیار کر رہے تھے لوگوں کو جہاد کے لیے، قتال کے لیے۔ جنت کی خوشخبری دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم شہید ہو گئے تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ صحابی کھجوریں کھا رہے تھے، مٹھی میں کھجوریں تھیں، انہوں نے کہا حضور اگر میں شہید ہو گیا تو میں جنت میں چلے جاؤں گا؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے وہ کھجوریں کھانا چھوڑ دی، گئے اور شہید ہو گئے۔ تو اب یہ ہے نا کہ وہ زندگی حقیقت ہے، لیکن اس وقت ہماری سمجھ اب چونٹی کی سمجھ میں دنیا آ سکتی ہے۔ چونٹی کی سمجھ کیا ہوگی؟ اس کو تو ایک مخصوص اللہ تعالیٰ نے وہ دی ہے، بس اس کے چونٹی کی کیا سمجھ ہوگی ہماری؟ تو یعنی اگر آپ حساب کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں اتنی ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی ایک سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے تو جتنا پانی آئے گا اس پہ، تمہاری انگلی پہ، وہ دنیا کی زندگی ہے، باقی تو آخرت ہے۔ تو آخرت کی زندگی حقیقت ہے، اور آپ دنیا کی، یہ ایک الگ نقطہ ہے کہ دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے آپ آخرت کی زندگی میں جا سکتے ہیں، یعنی آپ کی روح جا سکتی ہے، کیونکہ اسپیس ٹائم تو ہے نہیں، تو وہ پھر مقام حضوری ہوتا ہے۔ اس کی زیادہ تفصیل تو ہم نہیں کر سکتے اس فورم پہ، لیکن یہ ہے کہ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے کہ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ تو اگر آپ نے اپنے آپ کو مار دیا تو وہاں پر آپ زندہ ہو جائیں گے۔ اس کی زیادہ تفصیل نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ عوامی باتیں نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اچھا بہرحال میں آپ کو قبر کی بات بتا رہا تھا۔ یہ جو عذابات کی تفصیل آتی ہے کہ پستیاں مل جاتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں، تو وہ پھر عذابات قبر کی حضور نے کہ مردہ جو ہے جب پٹائی ہوتی ہے تو چیخیں مارنے لگتا ہے، اور ثقلین کے ماں سوا باقی مخلوقات سنتی ہیں اسے، حدیث کا مضمون ہے۔ جب پٹائی شروع ہو جاتی ہے نا، جب سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا، پٹائی شروع ہو جاتی ہے، پھر حضور فرماتے ہیں کہ تم جب مردے کو دفنا کے واپس جاتے ہو تو وہ تمہارے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، فَإِنَّهُ يَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال یہ دیکھیں ایک مختصر بات ہے، زندگی حقیقت ہے وہ قبر کی۔ میں نے کہا موت دراصل زندگی کا آغاز ہے، عذاب اور ثواب ہے قرآن سے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، عذاب قبر ثابت ہے قرآن سے، اور فرعون کے بارے میں ہے قرآن میں کہ روز جو ہے اس پر یہ دوزخ پیش کی جاتی ہے، لیکن لاش تو وہاں ممی بنی ہوئی ہے، مصر کے میوزیم میں ہے۔ تو یہ ہوتا ہے روحانی معاملات۔ روح دراصل، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، روح جو ہے وہ دراصل حقیقت ہے، ہمیں اس کا ادراک اس وقت نہیں ہو سکتا،
کیونکہ پردے ہیں، دنیا کے پردے ہیں. جب انسان مرتا ہے تو اس کے آنکھوں سے پردے اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے. قرآن میں ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری نظر سے میں وہ پردے ہٹا دوں گا، آج تیری نظر تیز ہوگی. اصل حقیقت اس وقت بھی، یعنی آپ اگر خوشی ہے تو وہ تو روح خوش ہوگی تو ہوگی، آپ خوش ہوں گے، ورنہ تو آپ پریشان ہوں گے. اس وقت بھی وہ روحانی اطمینان آپ کو اگر ہوگا تو آپ خوش رہیں گے. وہ نہیں ہوگا، روح بے چین ہوگی تو آپ پریشان رہیں گے. آپ یہ سمجھیں گے یہ دنیا اسباب کی وجہ سے، میرا شوہر مجھ پہ ظلم کرتا ہے، بیوی نے میری زندگی دوزخ بنا دی ہے، پیسے نہیں ہیں، خرچے نہیں ہیں، یہ ہے وہ ہے. لیکن روح اندر سے اس کی اپنی پریشانی ہے. اللہ سے جب رابطہ آپ کا کٹ جاتا ہے تو روح پریشان ہو جاتی ہے، رابطہ جڑ جاتا ہے تو روح خوش ہو جاتی ہے. روح کی غذا جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے، موسیقی نہیں ہے. اللہ کی یاد میں اگر آپ آ جاتے ہیں تو روح مطمئن ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ روح کو بلاتا ہے. دنیا میں اگر آپ یہ نقطۂ مطلب باریک ہیں، دنیا میں جب آپ اپنی یعنی اللہ کی یاد میں محو ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی روح کو اپنے پاس بلا لیتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ. اب نفس مطمئنہ تو آپ یہاں بھی حاصل کر سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دعوت دیتا ہے کہ چلو آؤ. اب دعوت ایسے نہیں دیتا، وہ ہو جاتا ہے. جب آپ قلب سلیم حاصل کر لیتے ہیں تو بس اس میں تو پھر قلب المومن عرش الرحمن ہے. مومن کا دل جو ہے وہ عرش رحمان ہے. تو یہ مطلب یہ بات، یہ روحانی، یہ آخرت اس وقت قائم ہے. عذاب اور ثواب ہم پر شروع ہے جزوی طور پہ، لیکن پھر مراحل ہیں، قبر میں زیادہ اور پھر آخر حشر میں اور زیادہ. حشر میں تو کیا ہوگا؟ مومن جو ہے اس کے چہرے پر بشاشت ہوگی، خوش ہوگا. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے. تو وہ تو یاد تو نہیں ہو سکتا. تو بہرحال یہ سارے حقائق ہیں، اور اصل زندگی روحانی زندگی ہے. دنیا کی زندگی ایک عذاب ہے. اگر کوئی اپنے آپ سے غافل ہے، اپنی روح سے غافل ہے، تو یہ اس وقت بھی اللہ کے عذاب میں ہے اور ہوگا اور ہونا چاہیے اسے، کیونکہ اصل سے کٹ گیا یہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.